جناب سب سے پہلے تو وقف جو بل آیا ہے اس کو لے کر آپ کی پہلی پرسپیکٹو ہے کیا کریں؟ دیکھیے، جمعیت علماء تو ایک مذہبی جماعت ہے. ہم سیاسی مسائل کے اوپر کبھی بولتے بھی نہیں. وقف کا مسئلہ خالص اسلام کے اندر ایک مذہبی مسئلہ ہے. اس کے اصول ہیں، بڑی بڑی کتابیں، کئی کئی 100 صفحات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، جن کو وہی لوگ جانتے ہیں جو مذہبی علم اپنے پاس رکھتے ہیں. ملک کی آزادی کے بعد 1947 میں ملک کا آزاد ہوا. سب سے پہلے 1954 کے اندر وقت کو بنایا گیا. ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے جیلوں میں گزاری، وہ زندہ تھے، علماء تھے، اسلامی علم کے بڑے ماہر تھے. ان لوگوں نے بیٹھ کر اس کے اندر سیاسی لوگ جو قانون کو بنایا اور اس کے اصول نکلے. ان اصول کے اندر سدھار ہوتا ہے. وہ اصول تھے، ان اصول کو ختم نہیں ہوئے. یہاں تک کہ آج کی حکومت ہے، اس نے ان کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا. کہنے کو یہ بات ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اور واستوکتا یہ ہے کہ وہ اصول جن کو علماء نے بنایا تھا اور بنوایا تھا، جن کی قدر تھی، اس لیے کہ جو سیاست میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اور جنہوں نے بنوایا تھا وہ لوگ دونوں جیلوں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری. انگریز کی جیلوں کے اندر تھے، وہ ان کے قدر و قیمت کو پہچانتے تھے. آج کی صورتحال بالکل اس سے الگ ہے. آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مائی کا لال ہے، اس نے ماں کا دودھ پیا، یہ کہہ دے کہ اس نے کیا کیا ہے ملک کی آزادی کے لیے. آج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل الٹ گئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ملک کے بسنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. ان اوقاف کو بالکل ختم کر دینے کا، بلکہ ان کو کھانے کے لیے ایک راستہ نکالنے کی یہ چیز ہے. ہمارے ہزاروں کروڑ کے اوقاف کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم کورٹ میں گئے، قانون بننے کے بعد، صدر جمہوریہ کے دستخط ہونے کے بعد قانون بن گیا. قانونی اعتبار سے سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے جو بات پہلے کہی تھی کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، جمعیت علماء ہند جو بہتر سے بہتر وکیل ہم سمجھتے تھے جو ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا وہ ہمارے ساتھ سے کپل سبل صاحب وہ آئے اور سب سے پہلے بحث بھی انہوں نے شروع کی. اور بنیاد جب میں نے یہ بات بار بار کہی کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت ہے، بنیاد اسی کو بنائیے کہ یہ ایک مذہبی چیز ہے. اس کے اندر سیاست کے تفرق کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں، ہم نے بنوایا ہے قانون، ہمارے علماء نے بیٹھ کر قانون بنایا ہے. ہم نے بائی یوزر کو، وقت بائی یوزر کو یہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی. اس لیے جو وقف ہے اور وقف کے طریقے پر استعمال ہو رہا ہے آپ اس کو وقف مانیں. ان لوگوں نے مان لیا، کوئی دلیل نہیں ہے علاوہ اس کے کہ وقف یہ ہے اور مسلمان اس کو وقف مان رہا ہے، وقف کے طریقے پر استعمال کر رہا ہے. آج اس کے سلسلے کے اندر ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم ان ججز کو بہت بڑا ملک کا وفادار سمجھتے ہیں جو اس مسئلے کے اوپر کر رہے ہیں. اور جو تبصرے اس کے اوپر ہو رہے ہیں، مجھے کہ جو ہمارا موقف تھا، اسٹینڈ تھا، اس اسٹینڈ کی تائید ہو رہی ہے. بائی وقف، بائی یوزر کی بھی تائید ہو رہی ہے. وقف کے اندر غیر مسلموں کو داخل کر دینا کوئی چیز نہیں ہے. مسلمان اور غیر مسلم سب اس ملک کے، لیکن مذہبی چیزوں کے اندر جس طرح آپ ہمیں داخل نہیں کرتے اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں داخل کیجیے، ہمیں نہ داخل کیجیے. ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں. جس کے مذہب کا مسئلہ ہے وہی جانتا ہے. ہمارا مذہب ایک ایسی چیز ہے، انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر جس دن آدمی کی موت ہوتی ہے، 80 سال میں، 100 سال میں، 150 سال میں، 200 سال، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے اندر جائز، ناجائز، حلال اور حرام نہ ہو. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، وشیشتا ہے.
ہم جانتے ہیں، کون جانتا ہے اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقف ہمارا ہے، مذہبی چیز ہے، ہم کسی مذہبی چیز میں کسی کا دخل کو دینا، نہ ہم ان کے مذہب میں دخل دینا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے آدمی کو ہمارے مذہب کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چل رہی ہے، جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس ملک کی خوش قسمتی ہے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ جو ملک کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے وقت کے اوپر، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے، اور ہم بڑی جلدی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ کل پھر 2 بجے اس سلسلے کے اندر لوگ وقف کے سلسلے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی گندی باتیں ہیں۔ جو اقلیتی وزیر ہیں ان کے سلسلے کے اندر جو بات آئی ہے، میرا نزدیک وہ چیز بڑی خراب بات ہے۔ وہ گویا کہ سبق دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو، خود باہر بیٹھ کر کے سبق دے رہے ہیں کہ اس کو اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب ہندوستان کا ایک قانون بنا ہوا ہے، کوئی آدمی صرف اس لیے کہ وہ اقلیتی امور کی وزارت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کو فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ اسے دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ خیر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا حق انہیں کو ہے کہ وہ اس کے اندر دخل دیں یا کریں، مگر جس طرف جو رخ چل رہا ہے، میرے نزدیک وہ رخ بہت اچھا رخ ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اقلیت اور اکثریت دونوں کے لیے مفید ترین ثابت ہوگا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے جن کلمات کو اس ضروری عطا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے قانون کے اوپر بحث کرنے کے لیے انہیں کے وسیلہ آئے ہیں، اور دوسرے ہمارے احباب ہیں ہندو اور مسلم جو اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، ہم ان سب کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر ملک میں بسنے والے مسلمان اور ہندوؤں کو سب کو سرخروئی عطا فرمائے۔ ملک کا سپریم کورٹ جس رخ کے اوپر چل رہا ہے، ان حالات کے اندر جب نفرت کی آگ جل رہی ہے اور جلائی جا رہی ہے، صحیح رخ کے اوپر چل کر مختلف مسائل کے اندر سپریم کورٹ نے جو اپنا اسٹینڈ لیا ہے، موقف اختیار کیا ہے، وہ موقف بہت بڑا قیمتی موقف ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے اندر بہت بہترین ایک صورت ہوگی جو مستقبل کے اندر لوگوں کو چین و سکون کی سانس لے۔ آپ نے کہا کہ ہم سیاست نہیں اس کے اوپر، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر لگاتار وقف کو لے کر سیاست ہی چل رہی ہے، اور چاروں طرف وقف کی ہی بات ہو۔ ادھر ہم بولتے نہیں، ہم نہیں بولتے ہیں، ہم تو صرف وہی بات کر رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہم پوری سیاست اکثریت کے لوگوں کو جمع کرنا یا اقلیت کے لوگوں کو جمع کرنا یا پارلیمنٹ کے ممبران کو اس سلسلے کے اندر سے مقصد میں کروانے کچھ نہیں۔ جمعیت علماء کو اس کو ایک موقف ہے ہمارا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ اختیار کر سکیں۔ اس مذہب کے اوپر جہاں کوئی چیز آ کر کے پڑے گی، ہمارا ملک ہے، ہمارا دستور ہے، ہمارا سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ جائیں گے اور جا کر کے چاہیں گے کہ ہمیں مذہب کی وہ آزادی جس دستور نے دی ہے، ہمیں اس آزادی کا حق ملنا چاہیے۔ ہم نے آج بھی یہی بات کہی ہے، اور ہم اسی بنیاد پر جو سیاست دار ہیں وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو وقف ہے اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، غریب جھوٹ کا ہوگا۔ 100% جھوٹ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی جو ایک صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں، ان کی طرف سے بات آئی ہے کہ ہم ان اوقاف کی زمینوں کو لے کر کے اور دلت لوگوں کے لیے مکان بنائیں۔ وقف کہاں محفوظ ہے؟ وقف کیسے محفوظ ہو گیا؟ وقف تو محفوظ جب رہے گا جب وقف کرنے والے نے جس چیز کے لیے وقف کیا ہے اس کے اوپر قائم ہے۔ اگر وقف کرنے والا زندہ نہیں ہے اور معلوم نہیں ہے تو بھی یہ معلوم ہے کہ وقف کسی اچھے کام کے لیے کیا جاتا ہے۔ وقف مذہبی چیز ہے، مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اچھے کاموں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں سے چھینا جائے اور غیر مسلموں کے لیے لگائے۔ یہ وقف کے اندر نہیں ہوگا۔ مجھے اختیار ہے،
میں کسی کو 10 پیسے دیتا ہوں، میں یہ کہوں کہ بھائی یہ 10 پیسے آپ غریبوں کو دے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، مجھے اختیار ہے، لیکن جو وقف کر دیا گیا کسی مقصد کے لیے اور آج تک وہ چل رہا ہے، آپ مسجد کی زمین کو لے کر بھی دوسرے کو دے دیں، اس کو ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں جانتے، اس لیے ایسی بات نہیں، لگاتار کئی بھاشن ایسے آ چکے ہیں، کئی ملک کے اندر جو سیاستدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں وقف والے یہ بھومافیا ہیں، انہوں نے ساری زمینیں قبضہ کی، کیونکہ ریلوے اور اس کے سینا کے بعد سب سے بڑی زمینیں جو ہیں وہ وقف کے پاس ہیں، تو وہ زمینیں لے کر ہم غریب مسلمان غریب جو اگر ان عورتیں ہیں زمینوں کو لے کر کے اور غریب مسلمانوں کی اقتصادیات کو درست کرنے کے اوپر لگایا جاتا ہے تو ہندوستان کے اندر وہ مسلمان غریب نہ رہتا، لیکن یہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب تک تو وہ ایسے ہی وقت پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، کتنے ڈی ڈی اے نے کتنے کے اوپر قبضہ کر لیا، اور کتنوں قبرستانوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا ٹریکٹر، اور چلا کر کے اب ان کی مسجدیں جو تھی انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ بنگلور کا اتنا بڑا سینکڑوں ایکڑ کے اندر بڑا ہوائی اڈا بنایا گیا، سارا وقف جائیداد کے اوپر مسجد بھی تھی، اس مسجد کو بس دیا گیا۔ اس طریقے اس کا مطلب ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت کی نظر ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حکومت کے نکلنے کے بعد ہمارے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا وقت کو کھانے کا، اس لیے اس سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ گئے ہیں، ہمیں یہ بہت توقع ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ سارا ہندوستان نفرت کی سیاست کے اندر نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مسلمانوں کی بہت خوشی ہے، اور اللہ چاہے گا تو قانونی حیثیت سے آج نہیں آ سکا اس لیے کہ بہت شور مچایا گورنمنٹ کے وکیلوں نے، اللہ چاہے گا تو کل آ جائے گی یہ چیز، اس لیے کہ خود کورٹ کے لوگ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال خراب ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون بنا کر کے اس کو صحیح ڈھنگ کے اوپر لایا جائے تاکہ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو، اللہ چاہے گا اوپر والا تو امن و امان قائم ہو۔ سپریم کورٹ میں آپ سپریم کورٹ کی بات کریں تو جج ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 13ویں 14ویں 15ویں صدی کے اندر جو زمینیں ہیں ان کو کیسے آپ ان کا ثابت کاغذات نہیں آ سکتے، کیسے؟ یہی ہے، میں یہی کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ رخ صحیح ہے، امن و امان قائم کرنے کا ہے، نفرت اور امن و امان کو آگ لگانے کے لیے نہیں۔ تو آگے جمعیت کیا اس کا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ چاہے گا تو اس میں کامیابی ہوگی، یعنی ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ اچھا، کورٹ نے ایک چیز اور کہی ہے کہ جس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہے وہی چیزیں ہندوؤں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے ہندو جو دھرم گرو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو زمینیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو مطلب کیسے یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے، میں تصویر اسلام کے اندر اپنی زمین وقف کی نہیں ہے یا آدمی کی اپنی نہیں ہے، کسی زمین کے اوپر قبضہ کر کے مسجد کا بنا لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے اور جماعت کا جو ثواب ہوتا ہے نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اس لیے جو لوگوں نے بنائی ہیں اور جو مسجدیں اس زمانے میں بنی ہیں جب حکومتیں مسلمانوں کی، وہ ہو نہیں سکتا کہ دوسری زمین میں چھین کر کے اس کے اوپر مسجد بنا دی جائے، غلط۔ جب جن لوگوں نے بنائی ہے اپنی زمین، آبادیاں کہاں تھیں اس وقت، خالی پڑی ہوئی تھی زمینیں، ان زمینوں کو گورنمنٹ کے بادشاہوں نے لی اور لے کر کے اس کے اوپر مسجد بنایا، یہ ان کا حق تھا اس وقت۔ زمین انہوں نے کتنی زمینیں وقف کر کے بڑے بڑے مندروں کو جو مسلمان ہندوؤں کے لیے بڑے عظیم مندر ہے، انہوں نے ان کو سینکڑوں بیگھوں کی زمینیں دے رکھی، آج تک وہ زمینیں موجود ہیں، ان کے پاس دستاویزیں موجود ہیں، وہ زمین چھین کر کے کسی دوسرے کی زمین کے اوپر مسجد بنا دیں، غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تاریخ کو جانتے ہیں، نہ مسجد کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ وقف کے قانون کو جانتے ہیں، جو لوگ ایسی بات۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی کورٹ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جیسے پشچم بنگال ہوا یا وقف کو لے کر جس طرح کی ورودھ پردرشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر مرشد آباد کے اندر جو حالات ہوئے اس کو کیسے ہم نے اس کو منع کیا، جو کبھی اس طرح کے مسائل کے اندر نہیں پڑتی،
ہم اس چیز کو، جو چیزیں ملک کے اندر امن و امان کے کو خطرے میں ڈالتی ہیں، ہم اس کے اندر کسی کے ساتھ نہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ مسلمان احتجاج کر سکتے ہیں، یہ احتجاج ان کا اپنا قانونی حق ہے، ہمارے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسا احتجاج جس کے اندر امن و امان کو آگ لگے، ہم اس کے حق۔ بھاجپا کے جو منتری ہیں، السنکھیک منتری کرین رجیجو، انہوں نے تو کہا سیدھا سیدھا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میں دخل ہی نہیں دے گا۔ غلط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر کے سپریم کورٹ کے ان ججوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم اپنی اوقات کو سمجھو، تمہیں حق نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین ہے عدالت کی، اس کو درست نہیں ہے، اور انہیں آئندہ ہوش و حواس کے ساتھ بیان دیں۔ آگے جمعیت کا کیا اسٹینڈ ہوگا، کیا جمعیت آگے اس کو وقت کو یہ بات بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے کے اندر سپریم کورٹ کا کیا۔ بہت ایسی بحث ہوئی آج جس میں تینوں جو ججمنٹ تھے انہوں نے سب چیزوں کو لے کر کہا، تو کیا ماننا ہے آپ کا کہ نہیں، کیا فیصلہ جو رخ اس وقت تک سامنے آیا ہے وہ عدل و انصاف کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں بالکل چوکی کے لوگ ہیں، یہ ملک کے اندر عدل و انصاف ہی کو لانے کے لیے بیٹھے ہیں، نفرت کی سیاست بس جنگ و جدال کے لیے نہیں بیٹھے۔ اچھا جناب، ایک اس سے الگ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جو نیشنل ہیراڈ معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جس میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو بھی ای ڈی نے چارج شیٹ کر دی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں شاید کی طرف کوئی توجہ کرتا ہوں، یہ سیاسی مسائل ہے، اور جو لوگ سیاست کے اوپر کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان افراد کے دامن کو داغدار کر دیں جن کا دامن صاف ہے۔ میں نہرو خاندان کو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھ سکتا، یہ ملک کے مکمل طریقے کے اوپر جو ایسا نہیں جو ویٹنگ میں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے ہزار لاکھ کروڑ روپیہ خرچ۔ ان کی پاک و صاف اور پڑھے لکھے لوگ، اور چونکہ ایک زمانے سے یہ ملک کے اقتدار کے اوپر ان کے خاندان چلتے رہے، اور انہوں نے اپنے خاندان کے دو بڑوں کو ملک کے لیے قربان کر دیا، اس بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات کہتے ہیں سمجھداری کی بات کرتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کو جیل کے اندر ڈال دو، ان کے سامنے نکال دو، یہ ان کے پاک و صاف دامن کو داغدار بنانے کے لیے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لوگوں کو اسے سمجھنا چاہیے، اور بی جے پی گورنمنٹ کا یہ معاملہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑی تباہی کا معاملہ ہے، اور ملک کو برباد کر دینے والی ہے۔ ان کے دامن صاف ہے، ان کے دامن صاف ہی رہیں۔ ایک آخری سوال، جو سیاست دار اس طرح کی جو چلو وقت سنشودھن بل پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا مدعا پوری روپ سے بنایا ہوئے سپریم کورٹ گیا ہے معاملہ، لیکن اس کے بعد بھی گناہ نے کیا جو کہ یہ سمجھے، اس کو آپ کیسے دیں گے؟ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے ایسے سیاست؟ کن کو؟ جو ایسے سیاست دار جو کہتے ہیں میں نہیں جواب سپریم کورٹ جواب، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ جواب دو، اور انشاءاللہ اچھا ہی فیصلہ کیا کر کے چل رہے ہیں کل؟ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وقف جو قانون تھا اس قانون کو لایا جائے گا مکمل، اور جو ترمیمات لائی جا رہی ہیں ان سے پاک کیا جائے گا۔ ہم نے پہلی پریس کانفرنس کے اندر جو بات کی تھی، پہلی پریس کانفرنس میں دلی کے اندر، کہ ہم ان ترمیمات کے قانون کو الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر زیڈ تک مکمل اس کو ہٹاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اس چیز سے ہو گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اس لائق نہیں ہے کہ جس کو رکھ کر کے پرانے قانون سے ختم کر دیا جائے۔ جو پرانا قانون تھا وہ صحیح ہے، اس سے باقی رہے۔